کہ ایک مشہور بنگالی مادہ ٹائگر جس کا نام چمپاوت تھا، اس نے نیپال اور انڈیا کے تقریباً 436 بندے کھا لیے تھے۔ جیم کاربیٹ کو یہاں بھیجا اور اس نے شیطان ٹائگرا کو موت کے گھاٹ اتارا۔ شیر اور ٹائگر میں لڑائی ہو تو کون جیتے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں جنگل کا بادشاہ کون سا جانور ہے؟ اگر آپ کا جواب شیر ہے تو یقیناً آپ غلط ہیں۔ دراصل شیر سے بھی زیادہ ایک طاقتور جانور جنگل میں رہتا ہے جس کا نام ٹائگر ہے۔ ٹائگر موقع ملنے پر شیر کو بھی ناکو چنے چبوا سکتا ہے۔ یہ بلیوں کے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کو سائنسی زبان میں فیلیڈی کہتے ہیں۔ ٹائگر گھنے جنگلات کا رہائشی ہے جہاں ارد گرد دریا، سمندر اور ندی نالے موجود ہو۔ اس کے علاوہ اسے کچھ گھاس کے میدانوں یعنی سوانا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ کبھی اس کی آبادی پورے برِ صغیر میں پھیلی ہوئی تھی جو اس کے لگاتار شکار کی وجہ سے بتدریج کم ہو گئی۔ اب یہ انڈیا کی جنوبی ریاستوں جہاں جنگلات کی بہتات ہے اور بنگلہ دیش کے کچھ حصے اور اس کے علاوہ سائبیریا کے جنگلات اور شمالی کوریا اور پھر چین سے ہوتا ہوا انڈونیشیا کے جنگلات اور جزیروں میں ملتا ہے۔ انڈیا کے جنگلات میں اب بھی دنیا کے سب سے زیادہ ٹائگر موجود ہے جنہیں بنگال ٹائگرز کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ سائبیریا کے جنگلات میں پائے جانے والے ٹائگرز کو سائبیرین ٹائگر کہتے ہیں۔ ٹائگر گھنے جنگلوں اور لمبے گھاس کے میدانوں میں پایا جاتا ہے اور شیر کی طرح یہ بھی رات کا شکاری ہے جو شام ڈلتے ہی شکار کو نکل پڑتا ہے، لیکن دن کو بھی کبھی کبھی ایک آدھ سنیک لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ یہ ایک ہی وقت میں بیٹھے بیٹھے 40-50 کلو گوشت ڈکار جاتا ہے اور شیر کی طرح رات کو تیز نظر تو نہیں رکھتا، لیکن انسانوں کے مقابلے میں اندھیرے میں 6 گنا بہتر دیکھ سکتا ہے۔ ٹائگر جنگل میں تقریباً ہر قسم کے جانور کا شکار کرتا ہے: بندر، چوپائے، خرگوش، چوہے، چھپکلیاں، مچھلی، ریچھ، ہاتھی، گینڈے کے بچے، لیکن اس کا اصل شکار ہرن اور جنگلی سور ہوتے ہیں۔ یہ اپنے سے 5 گنا بڑے جانور کو ضرورت پڑنے پر دبوچنے کی کوشش کرتا ہے اور جب کوئی شکار نہ ملے تو دیمک تک چاٹنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ شیر اور اس کے شکار میں یہ فرق ہے کہ شیر ہمیشہ گروپ بنا کر شکار کرتا ہے جبکہ یہ اکیلا ہی میدان جنگ میں اتر جاتا ہے۔ شکار کو یہ ہمیشہ پیچھے سے چھلانگ لگا کر دبوچتا ہے اور سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ اس کے جسم پر موجود کالی لمبی لائنیں اور کھال کا زرد اورنج رنگ اسے گھاس اور درختوں میں چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ ہرن جو کہ تھوڑی سی کلر بلائنڈ ہوتی ہے اور زرد رنگ ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکتی، ٹائگر کے ہتھے بآسانی چڑھ جاتی ہے۔ ایک مشہور انگریزی کہاوت ہے کہ جنگل میں ٹائگر ہے لیکن ٹائگر جنگل میں کہیں نہیں ہے۔ مطلب یہ ایسا زبردست اپنے آپ کو چھپانا جانتے ہیں کہ جنگل میں ہوتے ہوئے بھی انسانوں کو بمشکل ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے جبڑے کی طاقت 10-150 سائی ہے جو کہ شیر کے مقابلے میں دگنی ہے۔ یہ اپنے طاقتور نوکیلے دانت جانور کی گردن میں گھسا کر اس کا دم گھونٹ کر مار ڈالے گا۔ اس کے پنجے بھی بہت باری ہیں اور تیز ہیں جن سے اپنے شکار کو گرا لے گا، اور زبان ریگمال کی طرح ہے جو ہڈی سے کھال اور گوشت کھینچ لے گی۔ یہ اپنے شکار کے ہوش اڑا دینے کے لیے اس کی آواز ہی کافی ہوتی ہے۔ اس کی آواز کی فریکوینسی 18 ہرٹز سے بھی کم ہے۔ ایسی آواز جانور تو کیا انسان پر بھی کپکپاہٹ طاری کر سکتا ہے اور اس کے ہوش اڑا سکتا ہے۔ ٹائگر انسانوں کا شکار کر کے بھی بہت بدنام ہوئے ہیں اور انسانوں کو اپنے شکار پر آمادہ کر لیا ہے۔ دراصل اس کا قصور ٹائگر کا نہیں ہے بلکہ انسان کا ہے جو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ٹائگرز کے گھروں میں گھس گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 50 افراد ٹائگر کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک مشہور بنگالی مادہ ٹائگر جس کا نام چمپاوت تھا، اس نے نیپال اور انڈیا کے تقریباً 436 بندے کھا لیے تھے۔ اس کا نام بھی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ یہ کام اس نے 1890 اور 1900 کے درمیان کیا تھا۔ چونکہ اس وقت یہاں انگریزوں کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے ایک مشہور سپاہی اور شکاری جیم کاربیٹ کو یہاں بھیجا اور اس نے شیطان ٹائگرا کو موت کے گھاٹ اتارا۔ شیر اور ٹائگر میں لڑائی ہو تو کون جیتے گا؟ پہلی بات یہ کہ شیر سوکھے گھاس کے میدانوں میں رہتا ہے جبکہ ٹائگر گھنے جنگلوں کے اندر، سو ان کا زندگی میں کبھی بھی آمنا سامنا نہیں ہونے والا۔ لیکن اگر کبھی ہو بھی گیا تو شیر کے مقابلے میں ٹائگر کافی وزنی ہے، دوسرا قد میں بہت لمبا ہے
اور تیسرا اس کا جسم مسلز سے بھرا پڑا ہے، جبکہ شیر کے جسم پر مسلز اس کے مقابلے میں کم ہے۔ چوتھا، اس کا جبڑا شیر کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے اور اس کا پنجہ بھی بھاری ہوتا ہے۔ پانچواں، شیر تھوڑا ڈھیلا ہے، جبکہ یہ بہت تیز اور غصیلا ہے اور رسک لینے میں پرواہ نہیں کرتا۔ شیر کی گردن پر بال ہونے کی وجہ سے ٹائیگر اس کو دبوچ نہیں پائے گا، لیکن ایک زبردست پنجہ مار کر اس کا منہ توڑ سکتا ہے۔ بلکہ بلی کے خاندان میں یہ ان سب جانوروں یعنی جیگور، تیندوا، چیتا، کوگر، ٹائیگر اور شیر ایک ہی جگہ لڑنے کے لیے اگر بند کر دیا جائے تو آخر میں زخمی حالت میں اٹھ کھڑا ہونے والا جانور ٹائیگر ہی ہوگا۔ بنگالی ٹائیگر اور سائبیرین ٹائیگر دو بڑی نسلیں ہیں، جن میں سائبیرین ٹائیگر سب سے بڑی نسل ہے۔ اس کے جسم پر موٹی چربی کی تہ اور موٹی کھال ہونے کی وجہ سے موسم سرما میں یہ سائبیریا کی سخت ترین ٹھنڈ اور برف بھی برداشت کر لیتا ہے۔ سفید ٹائیگر دراصل ایک جلد کی بیماری کا شکار ٹائیگر ہے۔ اس میں اس کی جلد پر رنگ نہیں چڑھ پاتا اور یہ مسئلہ زیادہ تر بنگالی ٹائیگر میں ہی دیکھا گیا ہے۔ نر اور مادہ ٹائیگر کے دکھنے میں زیادہ فرق تو نہیں، البتہ مادہ نر سے قد اور وزن میں ذرا ہلکی ہوتی ہے۔ یہ 2 سال میں ایک ہی دفعہ 2 سے 4 بچے جنتی ہے، جن میں سے ایک ہی بمشکل بچ پاتا ہے۔ شروع میں دیکھ تو نہیں سکتے اور تقریباً 2 سال بعد مادہ کی جان چھوڑتے ہیں۔ ٹائیگر کے کانوں کے پیچھے 2 سفید دبے ہوتے ہیں جو آنکھوں جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں یہ انہیں پیچھے سے حملہ آور ہونے والے جانوروں سے بچاتے ہیں، اور کچھ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ آنکھ نما دبے ان کے بچوں کو لمبی گھاس میں مادہ کے پیچھے پیچھے آنے میں مدد کرتے ہیں۔ بہت سارے چڑیا گھر ٹائیگر اور شیر کے ملاپ سے ہائیبرڈ نسلیں بھی تیار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جنگلوں میں تقریباً 3900 ٹائیگر باقی ہیں، جبکہ حیرت انگیز بات ملک امریکہ کے لوگوں میں رہائشیوں پر تقریباً 5000 ٹائیگرز موجود ہیں۔ یہ بھی شیر اور چیتے کی طرح مختلف جگہوں اور درختوں پر پیشاب کر کے اس سے اپنی سلطنت بنا لیتے ہیں۔ یہ پانی میں زبردست تیراکی کر لیتے ہیں اور کئی میل دن رات میں چلتے ہیں۔ یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی رک کر یہ گھور کر دیکھنے لگے تو خاموش رہیں، سامنے دیکھیں لیکن گھورے مت، اور ہاتھ ٹانگیں پھیلا کر بڑا نظر آنے کی کوشش کرے۔ اگر ٹائیگر چلا جائے تو ٹھیک ہے، اگر حملہ کر دے تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال کر حلق تک دبائیں، یہ بھاگ جائے گا۔ پانی میں چھلانگ مت لگائے، یہ آ کر دبوچ لے گا۔ درخت پر چڑھ جائے، یہ بمشکل ہی چڑھ پائے گا۔ ایک چہرے والا ماسک الٹا سر کے پیچھے کی طرف پہن لے، کیونکہ یہ عموماً پیچھے سے آ کر گردن دبوچتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے انڈین اور بنگالیوں کی جان بچائی گئی ہے، کیونکہ ٹائیگر سمجھتا ہے اسے لگاتار کوئی دیکھ رہا ہے، اس طرح وہ حملہ نہیں کرتا۔ اس کی اوسط عمر 10 سے 15 سال تک ریکارڈ کی گئی ہے۔